الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم مل کر بابا سے بلند و شروع کر لیجیے سب مل کر صلی اللہ علیہ اصغر نہیں آئے گا سب کی آوازیں مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اور جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں
زندہ ہیں مزاروں میں اللہ کے وہ بندے، زندہ ہیں مزاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم، اللہ کا بے پناہ احسان، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو پورا سال گزر جانے کے بعد ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکت رحمت عطا فرمائی، اور اس سے بڑا اللہ کا احسان شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ سیام کا پہلا جمعہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ ویسے بھی سیام رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رحمت کے 70 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان میں مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، محلے کی ہو یا دور کی مسجد ہو، ہر مساجد 5 نمازوں میں تقریباً جو ہے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی شیطان کا حملہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں پریکٹس کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ تم روزوں کو، نمازوں کو اپنے اوپر فرض جانتے ہوئے اس مبارک مہینے میں اس پر عمل کرتے رہو، تاکہ اس مبارک مہینے کی برکت سے پورے سال تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشگی عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورے سال اس کے معاملات کو، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برکتیں فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کو بھی روزے عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو افطاری تھی نہ سحری تھی، اللہ نے رسول اللہ کی امت کو سحری بھی عطا فرمائی اور افطاری بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ برکتیں حضور فرماتے ہیں کہ صرف اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، ورنہ پچھلی امتیں ستاروں کو دیکھ کر وہ روزہ رکھا کرتے تھے اور سورج غروب ہونے کے بعد افطار کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے ایک مخصوص وقت باندھ دیا گیا اور فرمایا کہ سحری میری امت لازمی کیا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے سحری میں برکتیں رکھی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اگر کسی کا پیٹ بھرا ہو، حاجت نہ ہو کھانے کی تو وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا کہ حاجت نہ ہو تو ایک کھجور ہی کھا لیا کرو، لیکن لازمی کھایا کرو، کہ اللہ نے اس میں سحری میں برکت دی ہے۔ کھجور کھانے کی بھی فرمایا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو گھونٹ پانی بھی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ نے اس میں بھی برکت عطا فرمائی ہے۔ تو سحری کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تو بندے کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا استعمال کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو لمٹ رکھے، یعنی سحری بھی ایک لمٹ کے ساتھ ہو، افطاری بھی ایک لمٹ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اتنا بھی بندہ صبح سحری میں سیر ہو کے نہ کھائے کہ سارے دن چکر ہی لگاتا پھرے، اور افطاری میں بھی اتنا مست ہو کے نہ کھائے کہ عشاء کی نماز سے پہلے جا کے بستروں میں وہ سو جائے، اس سے تراویح نہ پڑھی جائے۔ تو رمضان ہمیں کھانے پلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کی برین واشنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ تاکہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ پانی کے بغیر میں صبح سے شام تک پیاسا ہوں تو اللہ کی نعمت کی قدر کیا ہے۔ عام دنوں کے اندر بندہ جتنا چائے پانی پی جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر اس کو پانی منع ہے، کھانا منع ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ حلال نعمتوں کا شکر ادا کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔
آج چھٹا روزہ ہو گیا، 5 روزے گزر گئے، چھٹا روزہ ہے، 7ویں تراویح ہے، پتہ نہیں چلا کہ ابھی شروع ہوا تھا اور 6 روزے بھی گھنٹے یعنی چند گھنٹوں کے بعد یہ چھٹا بھی مکمل ہو جائے گا، یہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ گزر تو سب کا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بربادی کر کے گزار دیا ہے، کچھ لوگوں نے سجدے کرتے کرتے گزارا ہے۔ اپنا اپنا نصیب، اپنا اپنا مقدر تھا، جس نے جیسے گزارا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو ماہ رمضان کو پائے لیکن عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، غرق ہو جائے کہ جو اس مبارک مہینے کو پا کے بھی اپنا آپ کو بخشوا نہ سکے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لائیے، درود پاک کثرت کے ساتھ، استغفار کثرت کے ساتھ۔ جبکہ میں نے درس کے اندر فجر کے درس میں حدیث پاک عرض کی تھی، اللہ کے رسول کی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت۔ فرمایا یہ وہ 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ فرمایا ایک تو جنت کا سوال کرتے رہنا، دوسرا اللہ کی جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ یعنی بندہ کلمے کی کثرت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کلمے کے ذریعے جنت عطا فرمائے، اور بندہ استغفار کرتا رہے تو اللہ اس کے ذریعے جہنم سے بندے کو چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ تو 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، 2 چیزیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے۔ آج اس دور پرفتن کے اندر لوگوں نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا، نہ تو مائیں بہنیں گھروں میں قرآن پڑھتی ہیں، نہ لوگ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ابھی زیادہ نہیں 3-4 سال 5 سال پیچھے چلے جائے ماہ رمضان کے، تو جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تھا تو مساجد کے اندر ہر صف تو نہ ہو لیکن پہلی صف کے اندر لازمی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، نماز کے بعد قرآن ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی 4-5 سال پیچھے اب چلے جائیں، ہر نماز کے بعد صفوں کے اندر لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جو ہے یہ پوری لائن قرآن سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ لطف نظر آتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ مسجد میں بھی قرآن، تراویح میں قرآن، نمازوں میں قرآن، گھروں میں قرآن، دکانوں میں قرآن چل رہا ہوتا تھا۔ لیکن آج تو اتنی تباہی مچی ہے کہ موبائلوں کے اندر قرآن موجود ہے، لائبریری میں کوئی ہاتھ ڈالتا نہیں، جہاں چاہے موبائل کھولا قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ موبائل میں قرآن پڑھنا منع نہیں ہوتا، لیکن قرآن کو اٹھا کر پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ موبائل میں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، اب موبائل میں قرآن پڑھو گے آپ کو ثواب ملے گا، منع نہیں ہے، لیکن قرآن کو جب ہاتھ میں لے کے پڑھو گے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کو ہاتھ میں لینا بھی ثواب ہے۔ اونچی آواز سے بولو، فرمایا اللہ کا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو ہاتھ میں لینا بھی ثواب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن کریم کو چومنا بھی ثواب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں، اگر بندہ قرآن کا ایک لفظ پڑھ لیتا ہے، ایک حرف اگر کوئی میرا امتی قرآن کا پڑھتا ہے، اللہ میرے امتی کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اگر کوئی اتنا سا لفظ الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 30 نیکیاں قرآن مجید کی تلاوت کی عطا فرما دیتا ہے۔ صرف الف لام میم پڑھنے والے کو میرا رب 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ توجہ کیجئے گا،
اس لیے میرے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ قل واللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آوازیں اونچی کرو، بولو زور سے۔ روزہ ہے، روزے کی حالت میں رب کا ذکر کرو تاکہ مزہ آئے، زور سے اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی ایک مرتبہ قل واللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو 2 مرتبہ قل واللہ پڑھتا ہے اللہ 20 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ قل واللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ قل واللہ پڑھو 10 سپاروں کا، 2 دفعہ پڑھی تو 20 سپارے، 3 دفعہ پڑھی تو پورے قرآن کا ثواب۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور میں نے کہا بھائی تو قل واللہ تو پڑھنی آتی ہوگی، کیا اس سے بھی گیا گزرا مسلمان ہے تو تجھے قل واللہ بھی نہیں آتی ہے؟ انگریز کو اپنی ساری کتابیں یاد ہے، ہندو کو اپنی ساری کتابیں یاد ہے، عیسائی کو پوری بائبل یاد ہے، یہودیوں کو اپنی کتابیں یاد ہے، تو مسلمان ہے تجھے قرآن یاد نہیں ہے؟ اور تجھے انگریزوں کی ہسٹری پوچھو تو انگریزوں کے باپ دادوں پر دادے سب کا نام یاد ہے کہ فلاں کاسٹل تھا، فلاں جو ہے اس نے کتاب لکھی انگلش کے اندر، اس کا باپ یہ تھا، وہ پڑھا وہاں سے تھا، پیدا جب وہ مرا وہ، تجھے سب یاد ہے۔ لیکن کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا تجھے اپنے نبی کی نہ تو تاریخ کی ولادت یاد ہے نہ وصال کی تاریخ یاد ہے۔ تجھے خبر نہیں ہے کہ دین اسلام فطرت والا دین ہے، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ بھائی پچھلی کتابیں تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، ان کتابوں کے پڑھنے کا ثواب نہیں تھا، قرآن پڑھو تو ثواب ہے۔ قرآن بھی آسمان سے اترا ہے لیکن وہ اور نبیوں پہ اترا اور کتابیں، قرآن اترا مصطفیٰ پر، تو جب افضل نبی ہے تو قرآن بھی افضل ہے، تو جب قرآن افضل ہے آیا بھی افضل امت پر، بھیجنے والا بھی افضل، لانے والا جبریل بھی افضل، آنے والا قرآن بھی افضل، جس پر آیا مصطفیٰ بھی افضل، اور جن کے لیے آیا مصطفیٰ کے دیوانے بھی افضل۔ افضل قرآن افضل نبی پر افضل امت پر آیا، تو لہذا اس کا پڑھنا بھی افضل۔ حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، کتنی؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے والے کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو کتنا ثواب ہے؟ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ کتنا سستا سودا ہے، اور یہ تو دیکھیں ہمارے لیے کتنی شرف کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 سپارہ روز پڑھ رہا، رمضان کا مہینہ ہے تو 30 دن میں ایک قرآن اس کا ہو جائے گا۔ ایک قرآن وہ ہوگا، اگر کوئی روزانہ ڈیلی تراویح میں قرآن سن رہا تو ایک قرآن یہ جمع ہو جائے گا اس کے پاس، تو 2 قرآن یعنی ختم قرآن کے اندر اس کے بعد 2 قرآن جمع ہو جائیں گے، ایک تو خود کا پڑھا جو اس نے اور ایک جو تراویح کے اندر سنا۔ تو میرے دوست و بزرگوں اب آئیے قرآن کی طرف۔ ہم نے چونکہ قرآن سے تعلق توڑا، اسی وجہ سے ہماری بربادی ہے۔ آج امت مصطفیٰ ہر طرف ذلیل ہے اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ علامہ اقبال کہا کرتا تھا نا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ آج جو زمانے پر ذلت رسوائی ہے صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا۔ جب بھی مصطفیٰ کی امت پر قرآن کا دامن ہوگا انشاءاللہ اسی دن پوری دنیا پر مصطفیٰ کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اور بولو تو صحیح سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ جب بھی قرآن کا دامن مصطفیٰ کی امت کے ہاتھ میں ہوگا پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں، آؤ مسلمانوں قرآن کی طرف آ جاؤ۔ کوئی اگر والدین اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں تو انہیں ثواب کیا ملتا ہے؟ حدیث سنیے، سرکار فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے کے سر پہ تاج سجاؤ، تاج، توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ فرمائے گا اس کے سر پہ سونے کا تاج سجاؤ، فرشتے سونے کا تاج سجائیں گے،
صحابہ کرام نے پوچھا آقا تاج الگ الگ روشنی والا ہوتا ہے، لیکن جب قیامت میں جس بندے کے سر پر سونے کا تاج سجایا جائے گا اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے جب اس بندے کے سر پر سونے کا تاج سجایا جائے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے کئی درجے زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے کئی درجے زیادہ ہوگی، چمک رہا ہوگا۔ ہر بندہ دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ کوئی نبی ہے جس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نبی نہیں۔ ہر بندہ کہے گا یا اللہ یہ کوئی صحابی ہے یا کوئی ولی ہے، یا اللہ یہ بندہ کون ہے جس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کے سر پر سونے کا تاج سجا دیا گیا ہے، اور سونے کا تاج کی روشنی اتنی ہے سورج سے زیادہ روشنی ہے، اس کے تاج کے سامنے سورج کی روشنی کم ہے۔ دیکھنے والے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی یہ نبی نہیں، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، کوئی اتنا نیکوکار بندہ نہیں۔ تو لوگ کہیں گے یا اللہ اگر یہ نیک بندہ نہیں ہے تو پھر کون ہے جس کے سر پر سونے کا تاج سجایا گیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جب دنیا کے اندر تم اپنی نسلوں کو انگریزوں کی تعلیم دے رہے تھے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اپنے بیٹے کو مصلی پر بٹھا کر مصطفیٰ کا قرآن پڑھا رہا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے مصلی پر بٹھا کر اپنی اولاد کو میرے نبی کا دین پڑھایا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو یہ مقام دیا۔ میں نے کہا کہ جس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے قیامت میں اس کے باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے۔ پڑھا بیٹے نے، محنت بیٹے نے کی ہے، ڈانٹے بیٹے نے سنی ہے، پٹائی استادوں سے بیٹے نے کھائی ہے، گرمی سردی بچے نے برداشت کی ہے، انعام باپ کو مل رہا ہے۔ دل تو دھڑکتا ہے نا کہ میں نے پڑھا میرے باپ کو اتنا بڑا انعام ملے تو میں نے پڑھا تو مجھے کیا ملے گا پھر؟ بولو 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 اچھی آواز سے بولو۔ روزہ سے تمہارا نہیں، میں بھی روزے سے ہوں نا یار، میرا بھی خیال کرو، اچھی آواز سے بولو، بابا سے بولو سبحان اللہ۔ بھائی کھا پی کر رب کا ذکر کرو تو کون سا تم نے تیر مارا ہے؟ مزہ تو جب ہے نا جب بھوکا رہ کے اپنے رب کا ذکر کر، پیاس کی شدت حلق میں ہو اور پیاس کی شدت میں تو کہے سبحان اللہ تو مزہ آتا ہے کہ پیاس کی حالت میں رب کا ذکر کرے۔ صحابہ کرام تو روزہ رکھ کر جہاد کر رہے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ وہ تو روزہ رکھ کر جہاد کر رہے تھے، تو 10 منٹ بیٹھ کر جا کے پنکھے میں سونا، تجھے دوسرا جمعہ کہاں سے پڑھانا ہے؟ بولو اسی آواز سے، پھر بولو اسی آواز سے، توجہ کیجئے گا۔ بچہ پڑھے، باپ کو یہ مقام ملے کہ سونے کا تاج اس کے سر پر اور اس کی روشنی کتنی سورج سے زیادہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جو بچہ پڑھ کے حافظ قرآن بنے، 6666 آیتیں، 7 منزلیں، 114 سورتیں اپنے سینے میں سجائے، اس کو کیا ملے گا؟ جو استادوں کی ڈانٹیں بھی سنتا، استاد کی پٹائی بھی کھاتا ہے، کبھی ماں باپ بولتے بیٹا پیسے نہیں ہے، بھوکا چلا بچہ بھوکا مدرسے چلا جاتا ہے، ادھر مدرسے میں کھانے کو ملا نہیں ملا آ گیا، ساری خوشیاں ساری شادیاں موت میں سب چھوڑ کر مدرسے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اب سنیے، یہ تو مقام باپ کا تھا۔ اب بچے کے بارے میں فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا نا، اللہ فرمائے گا اس کو بلاؤ ادھر آؤ۔ بچہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، میرے رب حکم فرما، اللہ فرمائے گا بچے قرآن سنا، اقرأ القرآن، وہ بچے قرآن سنا۔ سرکار فرماتے وہ بچہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، الحمدللہ رب العالمین، یہ تراویح والے پڑھتے ہیں نا گڑبڑ کر رہے ہوتے گھمسان تراویح کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر الٹا لعنت کرتا ہے، جب تک قرآن پڑھا جائے فرمایا اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ لوگوں نے کھیل تماشا لگا رکھا ہے، ادھر 3 روزہ تراویح ہو رہی ہے، ادھر 4 روزہ تراویح ہو رہی ہے، ادھر 6 روزہ ہے، تو 6 دن میں تو پورا قرآن سنا کیسے رہا؟ بتا تو صحیح، پڑھ کیا رہا تو یہ ہے۔ میں تو ہمارے جو حافظ صاحب رات تراویح پڑھاتے ہیں، پچھلے سال تھوڑی سی اسپیڈ انہوں نے تیز کی، میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا نہیں، پیچھے تیرے کوئی کھڑا ہو نہ ہو تراویح تجھے سیلو پڑھانی ہے۔ میں نے کہا اسپیڈ تیز نہیں کرنا، وہ ہمیں اللہ کا قرآن دیکھنا، ہمیں نہیں دیکھنا کہ لوگ بولیں گے بھائی جب تیز پڑھو گے وہاں پڑھیں گے۔ میں نے کہا چل اپنے گھر جا کے بیٹھ جا بھائی، تو ہم تیرے چکر میں اللہ کی لعنتیں کھائیں گے معاذ اللہ؟ ہمیں قرآن ویسے سننا ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مزمل کے اندر، قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ ابن اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، ابے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ میں آ رہا تو بیچ میں پڑھ گیا رہا، بتا تو صحیح کر۔ دوسرے کہتے ہیں اوہ ماشاءاللہ آدھی گھنٹے میں تراویح ہو رہی ہے وہاں تو، او بھائی میں 8 بجے جاتا ہوں 8:30 بجے گھر پہ آ جاتا ہوں، واہ بھائی واہ، تو نے آدھی گھنٹے میں 4 فرض بھی پڑھ لی، 20 رکعت تراویح پڑھ لی، 12 پڑھ لی، وتر پڑھ لی، دعا کر کے تو آدھی گھنٹے میں آ بھی گیا، تو بڑا خوش ہو رہا ہے، تیر مارا ہے۔ میں نے کہا تجھ پہ بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہے، جس نے تجھے قرآن سنا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنتیں برس رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب جب ہے جب قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھا جائے گا، قرآن کو قرآن کے حق کے مطابق پڑھو۔ ایسے قرآن پڑھو، اسپیڈ منع نہیں ہے تیز کرنا، لیکن اسپیڈ ایسی ہو کہ سمجھ میں آئے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پڑھے اللہ کا قرآن پڑھا، بندہ کھڑا ہو تو اس کو رکت طاری ہو جائے کہ میں اللہ کا قرآن سن رہا ہوں، اللہ کا کلام سن۔ بھائی جانور صحابہ کرام، حدیث حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو حدیث چھیڑی میں نے اس کو روکتا ہوں، یہ حدیث سنیں کہ قرآن پڑھنے کی رکت کیا ہوتی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے کہ میں ایک خیمے کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا رات تہجد کے وقت، برابر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، توجہ کرنا، بات بڑی پوائنٹ کی دینے لگا ہوں، سنیو تمہاری آواز آئے گی تو سنا دوں، جملہ بڑا پیارا ہے، توجہ کی، جا کے بیٹھیے گا۔ روزہ کبھی تمہیں لگے نہ لگے آج تو لگنا ہے، اچھی بات سے بولو، توجہ کر۔ حضرت اسید بن حضیر حضور کے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں قرآن خیمے میں پڑھ رہا تھا، برابر میرا گھوڑا بندھا ہوا، جیسے ہی میں نے قرآن شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے، فرمایا میں نے اچانک پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ برابر میں جو گھوڑا کھڑا تھا وہ اچھلنے لگا۔ قرآن تو ایسا پڑھنا، انسان تو انسان، جانور بھی اچھلے کے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایمان سے دل پر ہاتھ رکھے کہ جو بندہ 4 روزہ تراویح پڑھا رہا ہے وہ 4 دن میں کیا سپارے پڑھ رہا ہوگا؟ ایک دن میں 3 سپارے بھی پڑھے گا تو آپ کو گھنٹے کے اندر تراویح، ادھر ہمارا حافظ صاحب 1 گھنٹے کے اندر 1.25 سپارہ سنا رہا ہے اور وہ 1 گھنٹے میں 3 سپارے سنا رہا ہے، تو مجھے بتاؤ رحمتیں اتر رہی ہے لعنتیں برس رہی ہیں؟ اور لوگ کتنے خوش ہوتے، کاروباری حضرات ماشاءاللہ 3 دن 4 دن تراویح پڑھ لی، اگلا پورے مہینے دما دم کاروبار میں لگا ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب باقی تراویح کون پڑھے گا؟ کہا میں نے 4 روزہ پڑھ لی ہے۔ میں نے کہا تجھے یہ سند کس نے دی کہ 4 پڑھے گا باقی تجھ پہ سے معاف ہو جائے گی؟ تجھے یہ فتویٰ کون سے مفتی نے دیا ہے؟ مفتہ کھانے والا تو یہ فتویٰ دے سکتا، اصل مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم شریعت کا مفتی تو فتویٰ نہیں دے گا، مفتہ تو دے دے گا تجھے جو چاہے وہ کرو۔ او بھائی 4 دن میں پورا قرآن سننے سے تراویح معاف نہیں، تراویح پورے مہینے پڑھنی پڑے گی۔ تو نے 4 دن قرآن سنا اتنی سپیڈ میں کہ ثواب کی جگہ گناہ حاصل کر لیا۔ اس سے بہتر ہے 1.25 سپارہ سکون سے سنتا ہے، 1 گھنٹے میں جا کے دکان کھول لیتا۔ تو جو بندہ سارے دن سے دکان پہ بیٹھا اللہ اس سے زیادہ تجھے عطا فرما دیتا، کیونکہ تو نے اللہ کے لیے تعلق جوڑا۔ اور ایمان سے وہ جن لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے ان لوگوں کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کو میں نے سمجھایا تھا کہ رمضان کے اندر اپنی ترتیب ایسے بناؤ کام کی، اس ٹائم بند کرو، اس ٹائم کھولو، تراویح پڑھو، یہ کرو، اس طرح کرو، اس طرح، اس کو سمجھایا میں نے۔ چند لوگ ایسے تو میں آپ کو نام بتاؤں تو ان سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو میرے جانے کے بعد کہ بتا 12 مہینے کمانے میں مزہ تھا یا رمضان میں کمانے میں مزہ ہے؟ وہ تمہیں بتائے گا کہ 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے کام کر رہا ہوں لیکن اللہ 24 گھنٹے والوں سے زیادہ مجھے عطا فرما رہا ہے۔ یہ صرف رمضان کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اچانک میں نے دیکھا نا گھوڑا اچھلنے لگا، میں نے قرآن بند کر دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، قرآن جیسے ہی بند کیا گھوڑا سیٹ ہو گیا۔ پھر میں شروع ہوا عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال
میں پھر شروع جیسے میں نے شروع ہوا تو پھر اچھلنے لگا. میں نے پھر بند کیا, گھوڑا صحیح ہو گیا. اسی دفعہ میں نے قرآن پڑھا, گھوڑا اچھلنے لگا. میں نے قرآن کو بند کیا. صبح فجر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی, توجہ کیجیے گا. نماز فجر مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی. میں نے کہا یا رسول اللہ, رات میں ایسا مسئلہ دیکھا ہے. میرا آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آقا میں قرآن پڑھ رہا تھا تو گھوڑا اچھلنے لگا. میں نے قرآن بند کیا, گھوڑا سیٹ ہو گیا, پھر پڑھنے لگا, پھر اچھلنے لگا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں موجود تھے. آواز نہیں آئی یار. فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں موجود تھے. آقا یہ گھوڑا کیوں اچھل رہا تھا؟ فرمایا گھوڑا فرشتوں کو دیکھ کر اچھل رہا تھا. یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, کافی دیر تک گھوڑا اچھلتا رہا. میرے نبی نے فرمایا جب تک تو قرآن پڑھ رہا تھا فرشتے تیرے گھر میں قرآن سن رہے تھے, فرشتے تیرے گھر میں موجود تھے. فرمایا میرے صحابی تو نے قرآن بند کر دیا ہے, فرشتے چلے گئے. اگر تو صبح فجر تک قرآن پڑھتا رہتا فرشتے تیرے گھر میں کھڑے رہتے, اور جب تیرے گھر والے اٹھ جاتے تو تیرے گھر والے بھی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. یعنی جب تک قرآن چلتا رہتا, جب تک تیرے گھر میں فرشتے رہتے. اب میں نے کہا جس گھر میں قرآن پڑھو وہاں تو فرشتے اترے, تو جس گھر میں مصطفیٰ کی نعت پڑھو, جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں. تو میں نے کہا بتا قرآن افضل ہے یا میرا مصطفیٰ افضل ہے؟ کہنے لگا مصطفیٰ افضل ہے. تو میں نے کہا قرآن پڑھو تو فرشتے آتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں, فرشتوں کی جماعت میں مصطفیٰ بھی تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا. ایک بات تقریر ختم, سیکنڈ کی بات یہ کر رہا تھا کہ باپ کو تاج پہنایا سونے کا, اس کو یہ مقام ملا, بچہ حافظ قرآن بنا. اللہ فرمائے گا ادھر لاؤ اس کو, بچہ جائے گا, اللہ فرمائے گا بچے قرآن پڑھ, اب وہ پڑھے گا جلدی پڑھے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میرے بندے جلدی نہ پڑھ, قرآن ایسے پڑھ جیسے ہل کے دنیا میں پڑھتا تھا. کیوں؟ فرمایا جب تو اچھی آواز میں کھل کے مست ہو کے دنیا میں پڑھتا تھا تو دنیا والے تیرا قرآن سنتے تھے. آج اسی طرح قرآن پڑھ, آج تیرا رب تجھ سے قرآن سن رہا ہے. آج میں تیرا قرآن سنوں گا, سلو پڑھ. اچھا یہ بات کب ہو رہی ہے؟ سرکار بیان کر رہے ہیں مدینہ کے اندر, اور کب ہوگا یہ مسئلہ؟ اب پھر بھی کہوں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ہے, وہ کون سی دیوار ہے؟ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے کوئی؟ وہ مسئلہ ہوگا قیامت میں. نبی بیان کر رہے 14.5 سال پہلے اپنی مدینہ کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے سامنے, پتا چلا قیامت میں جو کچھ ہوگا مصطفیٰ کو اس کی پہلے سے خبر ہے. میرا نبی وہ جانتا ہے. اب وہ پڑھے گا بچہ, اب ایک جگہ پڑھ کے نا پڑھتا رہے گا, کھڑا رہے گا, تو اللہ فرمائے گا میرے بندے کھڑا نہ ہو, قرآن بھی پڑھتا رہے اور جنت کی سیڑھی بھی چڑھتا رہے. اے میرے بندے قرآن بھی پڑھتا رہے, جنت کی سیڑھی چڑھتا رہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ جب یہ فرمائے گا وہ بچہ قرآن پڑھے گا, ایک زینے پہ پاؤں رکھے گا, پڑھتا رہے گا, دوسرا زینہ, تیسرا زینہ, چوتھا زینہ, پانچواں, کرتے وہ بچہ کہے گا یا اللہ میری منزل کون سی ہے, میرا کمرہ کون سا ہے, میرا گھر جنت میں کون سا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے قرآن پڑھتا رہے, چڑھتا رہے, جہاں پر قرآن کا آخری لفظ ہوگا جنت میں وہی تیرا مقام بنا دیا جائے گا. یعنی 6666 آیت قرآن کے اندر پڑھتا رہے, چڑھتا رہے. تیرے باپ کو تو یہ مقام ملا ہے, تجھے یہ ملے گا کہ جا قرآن کی آخری آیت ہوگی من الجنۃ والناس,
وہ تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ اب پتہ نہیں سنی میرے جملے کا استقبال کیسے کرے گا، تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بچہ مصطفیٰ کا امتی ہے، مصطفیٰ پر نازل شدہ قرآن پڑھے، اس کا مقام تو یہ ہو کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ایمان سے بتاؤ جس مصطفیٰ پر قرآن اترا ہے جنت میں مصطفیٰ کا مقام، جس کا قرآن پڑھنے والوں کو یہ مقام ہے، جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی عظمت و شان کا مقام کیا ہے؟ میرے دوست و بزرگوں، صرف بات اتنی سی ہے، قرآن سے اپنا تعلق چھوڑو۔ قرآن سے دور نہیں، قرآن سے دور ہوگے نا اللہ کی قسم اندھیرے میں ڈوب جاؤ گے۔ قرآن مسجد میں پڑھو، مسجد میں نہیں، اپنے گھر میں پڑھو۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک مرتبہ قل اللہ پڑھے 10 سپاروں کا ثواب، 3 دفعہ پڑھے ایک قرآن کا ثواب، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن بڑی برکت والی چیز ہے، تو کیا میں امید کروں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوگی انشاءاللہ۔ اور تراویح ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھو جو قرآن اچھا پڑھتے ہیں۔ جلدی کے چکر میں آپ اللہ کی لعنتیں کھاؤ گے، بلا وجہ فائدہ نہیں ہے، ثواب بیکار ہے، ثواب ہی نہیں ملے گا، الٹی لعنت برسری ہوتی ہے۔ قرآن وہاں پڑھو جو اللہ کی رحمت برسری ہے، جو قرآن اچھا پڑھتے تجویز مخارج کے ساتھ، جب سمجھ میں آئے بندے کو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اپنے آپ کو اللہ ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔